السلام علیکم۔ ایک انتہائی اہم نقطے پر بات کرنے کے لیے محمد عرفان اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آغاز حضرت علامہ محمد اقبال کے شعر سے کرتے ہیں۔ شکایت ہے مجھے یا رب، شکایت ہے مجھے یا رب، خداوندان مکتب سے، شکایت ہے مجھے یا رب، خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ تو آپ بخوبی آگاہ ہو چکے ہوں گے کہ میرا آج کا عنوان، آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو استبل کے گھوڑوں کی مانند ایک ریس کا جو ہے وہ پارٹیسپینٹ بنا دیا ہے، ایک امیدوار بنا دیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو مادیت پرستی کا جام پلا رہے ہیں۔ ہم انہیں حقیقی مقصد تعلیم سے دور کرتے جا رہے ہیں۔ ہم انہیں نمبروں کی اور مارکس کی ریس دوڑا رہے ہیں، اور اسی دوڑ کا ساتھی بن کر، اسی دوڑ کا امیدوار بن کر طلباء جو ہیں وہ اضطراب کا شکار ہو چکے ہیں، بے چینی کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور اس دور میں ہونے والی خودکشیاں طلباء کی طرف سے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ وہ نظام تعلیم سے کس قدر تنگ ہیں، کہ ہمارے فرسودہ نظام تعلیم نے طلباء کو اضطراب سے ہمکنار کر دیا ہے۔ علم تو شعور کی راہیں کھولتا ہے، علم انسان کو عارف کا درجہ عطا کرتا ہے، علم انسان کو اللہ رب العزت کی قربت عطا کرتا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو مٹیریلسٹک بنا دیا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ان کو مقصد حیات سمجھاتے، ہم ان کو اطمینان سکھاتے۔ میرا جو یہ مشاہدہ ہے وہ اس ضمن میں یہ ہے کہ میں نے بچوں کو مطمئن نہیں پایا۔ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ حرص و ہوس پر مبنی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کی طرف گامزن کرتا ہے طلباء کو۔ بچوں کو نظام تعلیم اور مقصد تعلیم صحیح انداز میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ان کا ذہنی سکون برباد کر دیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا طرز اور طرز تعلیم جو ہے وہ الگ تھلگ ہونا چاہیے۔ ہمارا نظام تعلیم اس رنگ میں ڈھلا ہو کہ بچے اطمینان سیکھیں، وہ تعلیم کو سورس آف ارننگ نہ بنائیں۔ اور اس ضمن میں انتہا سے زیادہ جو اہم کردار ہے وہ اساتذہ کا ہے کہ وہ بچوں کو کس طرف گامزن کر رہے ہیں۔ کیا وہ بچوں کے اندر اطمینان کو فروغ دے رہے ہیں؟ کیا وہ جو ایک ذہنی اطمینان ہے، مائنڈ سیٹسفیکشن ہے، کیا اس کا فروغ عمل میں آ رہا ہے؟ لیکن میرا یہ مشاہدہ ہے کہ میں نے طلباء کو مطمئن نہیں پایا۔ ایک خاص قسم کی بے چینی اور اضطرابی کے اندر مبتلا پایا۔ لہٰذا میرا یہ ایک کردار رہا ہے ہمیشہ سے کہ میں طلباء کو اس طرح کی اضطرابی سے نکالنے کی کوشش کیا کرتا ہوں۔ میں بچوں میں مادیت پرستی کو فروغ نہیں دیتا۔ بندہ ناچیز کی حد الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو مطمئن رکھوں۔ تعلیم وہی ہے جو آپ کو اضطراب سے نکال رہی ہے، جو آپ کو بے چینی سے نکال رہی ہے، نہ کہ وہ کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی دوڑ کا امیدوار بنا رہے ہیں کہ جس میں ناکامی موت ہے۔ ہم نے بچوں کے ذہن میں ایسا سافٹ ویئر ڈال دیا ہے کہ وہ نمبروں کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو ہنرمندی سے دور کر لیا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ رب العزت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا تھا، ہمیں کم پر اکتفا کرنا تھا، لیکن ہم نے دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے اپنے بچے کو تیار کر لیا ہے۔ یہ وہ وقت چلا گیا کہ جب ٹیچر پوچھا کرتا تھا کہ بیٹے بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو جواب طلباء کی طرف سے یہی آتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا اور میں غرباء کی حمایت کروں گا، ان کی مدد کروں گا، غریبوں کے کام آؤں گا۔ لیکن افسوس کہ ایک MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ
حد سے زیادہ ایکسپینسز بیئر کر کے جب وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو پھر اس کا جذبہ مر چکا ہوتا ہے۔ اکثر بچپن میں بچے یہ کہا کرتے تھے جب ٹیچر کی طرف سے یہ سوال ہوتا تھا کہ بیٹے آپ کیا بنو گے، تو وہ کہتا تھا میں فوجی بنوں گا اور بڑا ہو کر میں کشمیر کو آزاد کرواؤں گا۔ لیکن یہ سارے فلسفے وقت کے ساتھ مدت گزرنے کے بعد جو ہے دم توڑ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارا نظام تعلیم اس بچے کو اپنے انداز میں مولڈ کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا میری اساتذہ سے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ آپ بچوں کو اطمینان سکھائیے، ان کا اضطراب ختم کیجئے، کم پر اکتفا کرنے والا بنائیے، ہرس اور ہوس سے ان کے ذہنوں کو پاک کر دیجئے، ان کو خدا را نمبروں کی دوڑ کا امیدوار نہ بنائیے۔ انشاءاللہ ہم اگر کردار ادا کریں گے تو ہمارے طلباء اضطراب سے اور بے چینی سے آزاد ہو جائیں گے اور وہ حقیقی مقصد تعلیم کو پہچان لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔